ماشاءاللہ کافی احباب تشریف فرما ہے، نام وحدت کی گونج فرمائے، کیمرے کی آنکھ سے اور آج یہاں سے لوگوں کو یہ پیغام چلا جائے کہ شیعہ نے حیدر کرار گھوڑے یا علم کے پوجنے والے نہیں بلکہ رحمان کے ماننے والے۔ نام وحدت کی گونج فرما دیجئے گا، نعرہ تکبیر۔ یاد رکھیں یہ وہ نام ہے، یہ وہ اسم ہے کہ جسے بلند کرنے کے لیے حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں سجدہ ادا کیا۔ اور جہاں آپ تشریف فرما ہیں اس مقام کے لیے مولا متقیان قائد الحر الموجلین علی بادشاہ سے پوچھا گیا، یا علی آپ کو مسجد میں بیٹھنا پسند ہے یا کہ بہشت میں؟ علی بادشاہ نے ایک جملہ فرمائے جو روز قیامت تک سنہری حروف کی طرح یا یوں کہوں کہ کوکب دری کی طرح روح زمین پہ ایسے چمک رہا ہے کہ اس کا ثانی کوئی نہیں۔ یا علی آپ کو بہشت میں بیٹھنا پسند ہے مسجد میں؟ مولا نے فرمایا مسجد میں۔ مولا فرماتے ہیں میں علی کو مسجد میں بیٹھنا پسند ہے۔ سائل پریشانی سے پریشان ہو کے دیکھ کے کہنے لگا، علی کہتے ہی اسے ہیں جو ہزاروں سال کی مسافت کو ایک لفظ میں بند کرے۔ اس نے کہا یا علی ہر بندے کی تمنا آرزو ہے کہ وہ بہشت میں جائے، آپ کی تمنا ہے مسجد۔ جملہ سنیے گا، میں اس بات سے بالاتر ہو کے پڑھنے لگا ہوں کون کس کا کون سا مسلک ہے۔ میرا عقیدہ، میرا بیان امت مصطفیٰ سے ہے، اور علی ہے میرے نزدیک پہلا امام، اور دنیا کے نزدیک ہے چوتھا خلیفہ۔ چوتھے والے بھی سن لو، پہلے والے بھی سن لو۔ علی نے فرمایا مسجد میں بیٹھنا میں علی کو پسند ہے۔ یا علی ہر بندے کی منشا تمنا جنت ہے، بہشت ہے، آپ کی مسجد ہے۔ فرمایا مسجد میں جاؤں میرا رب راضی ہوتا ہے۔ نہیں آپ کے سر سے بات گزر گئی ہے۔ علی فرماتے ہیں بہشت میں جاؤں میرا من راضی ہوتا ہے، اور مسجد میں جاؤں میرا رب راضی ہوتا ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، ہم کچھ نہیں چاہتے مگر وہ جو اللہ چاہتا ہے۔ اور اللہ کی منشا کے مطابق مسجد ہے اللہ کا گھر، اور مسلک جس کا جو بھی ہو، مسجد پہ کوئی بھی ڈیوائیڈڈ نہیں۔ مسجد ہے اللہ کا گھر، تو اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں تو اللہ کی وحدانیت کا ذرا بیان ذرا آواز بلند دیجئے گا، نعرہ تکبیر۔ یار کوئی زبان خاموش نہ رہے ہو، جو اللہ کا نام لینا بھی ڈرتا ہے پھر اسے دنیا میں رہنے کا حق بھی کوئی نہیں۔ خالق کا نام ہے، وہ آواز بلند دیجئے گا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، آل محمد کے دشمن پہ لعنت، صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسخین بولایت امیر المومنین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید و فرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ هُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ قرآن کی آیات پہ باواز بلند صلوات۔ بڑا خوبصورت بیان قبلہ نے نکتہ دیا ہے۔ مولا سید آدھی کی زندگی دراز فرمائے، اور ان کے موجودگی میں تمام سادات و مومنین کو آج دو صادقین کی آمد مبارک، اور مولا ایسی ہزار خوشیاں آپ کی نسلوں میں جاری و ساری فرمائے، سوائے غم شبیر علیہ السلام کے دنیا کا کوئی غم نصیب نہ فرمائے۔ مزاج ہو تو جو قبلہ نے علم اور اہل بیت کا تذکرہ فرمایا، دل میرا بن گیا ہے کہ بروح قرآن اور وارث قرآن کا ذکر کیا جائے۔ اور یاد رکھے دنیا، مذہب سچا وہ ہوتا ہے جس کا ذکر قرآن سے ملے،
جس کی سحری افطاری کا وقت قرآن سے ملے، جس کے وضو اور مسح کا طریقہ قرآن سے ملے، جس کے زکوٰۃ اور خمس کا بیان قرآن سے ملے، یعنی پھر جس کے پیر کا ذکر بھی قرآن سے ملے۔ جشن ہو گیا جی، جشن ہو گیا۔ اب میری مزاج ہے جو قبلہ نے بڑی خوبصورت اور دور حاضر کی ضرورت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، اور ایسے علماء بہت کم ہیں کہ جو تھوڑے وقت میں زیادہ پڑھ جاتے ہیں، اور جو انہوں نے چھوڑا ہے سیدہ دعا فرما دیجیے گا، اور اللہ نے ہمیں وہ ہادی، وہ راہبر، وہ رہنما، وہ پیشوا عطا فرمائے کہ جن کی حسین اداؤں کا نام ہی قرآن ہے۔ اب پریشان ہو کے نہیں سننا، میں باتیں نہیں ہوں گی لیکن ہوں گی، مشکل ہوگا، ناممکن نہیں ہوگا، کیونکہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو قرآن تھوڑا سا اثر کرنے میں، دیکھیں جب کسی بندے کو کوئی بیماری لاحق ہو جائے، بیماری آتی جلدی ہے، جاتی ذرا ٹھہر کے ہے، ہمیں غفلت کے اتنی بیماری لگ چکی ہے کہ قرآن لگا ہوں میں پڑھنے، غفلت کی بیماریاں اتنی ہیں، یہ اثر کرنے میں وقت لے گا، اور یہ وقت لے گا، تھوڑا سا وقت لے گا، اور اس کے علاج میں ایسا کر جاؤں گا کہ دوبارہ پھر وہ وائرس، غفلت کا وائرس، لاپرواہی کا وائرس، اور یاد رکھیں یہ جو قرآن ہے نا، قرآن، اور میری طبیعت بھی یہ ہے، میں دوسری دفعہ اس مقام پہ پڑھ رہا ہوں، ایک دفعہ جشن پڑھا تھا، اور میری طبیعت میں یہ بات شامل ہے کہ میں جب تک منبر پہ وقت گزارتا ہوں میں زیادہ قرآن پڑھتا ہوں، میں قرآن پڑھتا ہوں، اور میرا تعلق اسناء عشریہ امامیہ سے ہے، یعنی میں شیعہ علی میں سے ہوں، اور اس لیے میں قرآن زیادہ پڑھتا ہوں، کیونکہ صحابہ کی بزم میں پیغمبر نے فرمایا تھا القرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ پیغمبر نے فرمایا تھا میرے چلے جانے کے بعد قرآن سمجھنا ہے تو علی سے سمجھنا، اور علی سمجھنا ہے تو قرآن سے سمجھنا، یعنی یہ فیصلہ پیغمبر نے 1400 سال پہلے حل کر دیا تھا کہ علی ولی اللہ کا مسئلہ روایتوں کا مسئلہ نہیں، قرآن کی آیتوں کا مسئلہ ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ رہے جی۔ اور ایک ہوتا ہے قبلہ ورثہ، ایک ہوتا ہے وارث، ورثہ اور وارث۔ میں نا اپنے کپڑے پورے لے کے آئے ہیں، لیکن میرا دل نہیں کیا، کیونکہ قبلہ نے بات ہی ایسی خوبصورت ہے، دل کا خوشی ہے نا، خوشی میں اپنے لباس سے ہٹ کے جیسے آپ سارے ننگے سر بیٹھے ہیں، دل میرا بھی ہے کہ ایسے گفتگو کی جائے۔ وجہ ہے جی میری بات پہ، ایک ہوتا ہے جی ورثہ، ایک ہوتا ہے وارث، اور ہمیشہ پڑھے لکھے اور دانا سے چہرے تشریف فرمائے سیدزادہ، ہمیشہ ورثے سے وارث افضل ہوتا ہے، ورثے سے وارث افضل ہوتا ہے، اور ورثے کے لیے 73 فرقوں یہ قاعدہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ورثے کے لیے بلا تفریق و مذہب و ملت، ہر کسی کا عقیدہ ایمان ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ہے ورثے کا تعلق۔ اور جب یہ ورثہ نازل ہوا تو لوگ نبی کو کہنے لگے ہمارے شعروں کے مقابلے میں نبی شعر پڑھتا ہے۔ میں مزاج سے ہٹ کے، کیونکہ ڈگر شاہ جی نے تبدیل کر دیے، وگرنہ جشن کسی اور رنگ میں پڑھنا تھا، پڑھنا پھر بھی قرآن سے تھا، لیکن آج دل ہے کہ ایک انوکھی سی چھوٹا سا جشن پڑھا جائے تاکہ یہ بات میری کم از کم اس علاقے میں پہچان بن جائے کہ ہم نے علی ولی اللہ کو، اور اتنی آیتیں پڑھی جائیں علی ولی اللہ پہ اور مقام رسالت پہ، اور دنیا کے ذہنوں سے وہ خلش نکل جائے جو کہتے ہیں کہ اورے شیعوں نے علی کو بھنگ پی کے منے ہیں۔ میں اتنی آیتیں قرآن سے آل محمد کے ورثے و وارث پہ پڑھ جاؤں گا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ ان شیعوں نے بھنگ پی کے علی کو نہیں مانا بلکہ آیتیں قرآنی سے علی کو مانا ہے۔ توجہ ہے میری بات پہ جی؟ دنیا نے کہا ہمارے شعروں کے مقابل میں پیغمبر شعر پڑھتا ہے، کیونکہ عرب میں دو چیزیں بڑی مشہور تھی، ایک تھی شاعری
دوسری تھی تلوار. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہزاروں سال حوض و حضرت ہزاروں سال تک لڑتے, چھوٹی چھوٹی باتوں معمولی سی باتوں پہ. قبلہ نے فرمایا یہ زلال میں تھے, یہ گمراہی میں تھے, اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شاہ جی ہزاروں سال تک لڑتے تھے. اور شاعری ان کی آج بھی جو کتابوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں, مولوی گوگل سے پوچھ لیں, آج بھی اس زمانے کے لکھے ہوئے شعر اس زمانے بھی ضرب المثل ہے. یعنی ان شعروں کا آج بھی زمانے میں جوڑ کوئی نہیں. اتنے بڑے شعراء تھے یہ لوگ. انہوں نے کہا کہ ہمارے شعروں کے مقابل میں یہ نبی شعر پڑھتا ہے. اللہ نے فرمایا میرا حبیب بکر یہ کہتے, اور اس زمانے کا یہ رواج تھا کہ لوگ شعر لکھ کے نا سیدہ بیت اللہ کے اندر چسپا کر دیتے تھے, لگا دیتے تھے, اور پھر فخر کرتے تھے, اے دیکھو میں لکھیا, اے دیکھو میں لکھیا, فخر کرتے تھے. اس زمانے کے مطابق اللہ نے اپنے نبی کو بھی ایک شعر عطا فرمایا. اور شعر ہوتا ہے 3 سطریں ہوں تو بنتی ہے قطع, 4 سطریں ہوں تو بنتا ہے شعر, 2 سطریں کسی کھاتے میں نہیں آتی, 3 ہو تو قطع, 4 ہو تو شعر. اللہ نے میرے نبی کو فرمایا میرا حبیب یہ کہتے ہیں نا شعر پڑھتا ہے تو میں تمہیں بھی ایک شعر عطا کرتا ہوں. پھر ان عرب کے زمانے کے لوگوں سے کہو کہ اس کی 4 سطر پوری کرو. بات سے لے کے سین تک پورے قرآن میں 30ویں پارے میں ایک ہی آیت ہے جو 3 آیتوں پہ مشتمل ہے. اللہ نے فرمایا اور شعر کیسا ہے, شعر کامل وہ ہوتا ہے جس کا ردیف اور قافیہ ملے. ردیف اور قافیہ ملے. ہر بندے کو میری بات کی سمجھ نہیں آ رہی. یعنی جس کا پہلی سطر پہ آخری لفظ ہو اور دوسری سطر پہ بھی اس کا آخری لفظ وہی ہو جو پہلی سطر میں آیا ہے, اور تیسری سطر میں بھی وہی آنا چاہیے جو پہلی سطر کے آخر پہ آیا ہے. اللہ نے فرمایا میرا حبیب پریشان نہ ہو, یہ کہتے ہیں نا شعر ہے تو پھر میں بھی تجھے ایک شعر عطا کرتا ہوں نا. پھر زمانہ عرب سے کہو اس کی مثال لے آؤ. اللہ نے فرمایا انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانیہ کا هو الابتر. پہلے بھی ہے انا آتینا کل کوثر, آخر پہ ہے را. ان فصلی لربک وانحر, آخر پہ ہے را. ان شانیہ کا هو الابتر, آخر پہ ہے را. اللہ نے فرمایا میرا حبیب زمانہ عرب کے مطابق تو بھی شعر کو اٹھانا اور کعبہ کے اندر چسپا کر کے فرماؤ 4 سطر پوری کرو. ہائے 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 ہائے, ہر بندے کو سمجھ نہیں آ رہی سجاد بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں. یعنی نبی نے اس زمانے کے مطابق بیت اللہ کے اندر وہ شعر چسپا کر کے مکہ کے لوگوں کو کہا کہ اس کی 4 سطر پوری کرو. ان جیڑا اندر جاندہ ویکھدا تے منہ چھپا کے نکل جاتا, جو بھی دیکھتا منہ چھپاتا نکل جاتا. سارے مل کے نا اس زمانے کا بڑا شاعر تھا فروق, ایمان لانے سے پہلے سارے مل کر انہوں نے کہا تو ہے گرو گنٹال, تو ہے بڑا, 4 سطر پوری کر. اندر گیا, دیکھا, پڑھا اس نے, باہر آیا, آنکھیں لگا 2 شرطیں ہیں میری. اے بندے جڑے بچو کھسک جاندے نے نا جدو سر پھسن بچلا راہ لب دے نو اینج نس دے نے. اس نے باہر آ کے انہوں نے لوگ مکہ کے سارے لوگ بیت اللہ کے باہر کھڑے تھے. اس نے کہا جی میری 2 شرطیں. کون کون سی جی؟ اس نے کہا جدو میں اندر جاؤں گا نا تو میں کلا جاؤں گا, اور جب میں لکھ کے نکل آؤں نا او گلی کا موڑ مڑ جاؤں, پھر اندر جا کے دیکھنا میں نے لکھا کیا ہے. دکھ لگے گا اس بندے پہ جس کے دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہے, اور پھر بھی وہ قبلہ چپ کر گیا ہے. میں آپ کو فالو کر کے مجلس جشن شروع کر بیٹھا ہوں. انہوں نے کہا جی 2 شرطیں, جاؤں گا اکیلا اور تم دروازہ کھول کے اس وقت دیکھو کہ جب وہ گلی کا موڑ میں مڑ جاؤں. بندے راضی ہو گئے. اندر گیا اکیلا, باہر آیا, جوتی اٹھائی, نس گیا. مقابلہ تھا مصطفیٰ کے ساتھ. ہائے 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 ہائے, پتا چلا جو جوتیاں اٹھا کے زمانے سے بھاگتے رہے نا وہ ہر زمانے میں مصطفیٰ کے مخالف ہی رہے. اندر گئے, دیکھا انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانی کا هو الابتر. ہر چہرہ روشن ہو گئے, اور میں اس دیوے تیل ڈالنے لگا ہوں جی, یہ سارا چہرے روشن ہو گئے. اس کے مصطفیٰ میں سارے چہرے کھل گئے. اگلا جملہ ہی ایسا ہے کہ ساری رات تم اس بات پہ واہ واہ کرو. حق پھر بھی ادا نہیں. انہوں نے لکھا لا حاضل کلام البشر, لا حاضل کلام البشر, اور نیچے لکھ کے نکل گیا کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں,
وہ نیچے لکھ کے بھاگ گیا یہ کسی بشر کا کلام نہیں تو سورہ مبارکہ البقرہ ہے۔ اللہ نے فرمایا چیلنج ہے اللہ کا بروح قرآن۔ اللہ نے فرمایا اگر یہ کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام نہیں ہے محمد کا کلام ہے تو پھر میرا حبیب ان سے کہو فاتو بسورۃ من مثلہ۔ اللہ فرما رہے قرآن کی آیت کی مثال نہیں مثل لے آؤ۔ 1400 سال سے کسی بندے میں جرت نہیں ہوئی کہ وہ قرآن کی آیت کی مثل لائے، تو جب قرآن کی آیت کی مثل نہیں تو محمد کی مثال کہاں سے آ سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ سمجھ آ رہی ہے جی؟ جب ورثے جیسا کوئی نہیں اور ورثے میں ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ورثے میں کسی قسم کا عیب نہیں۔ چلو میں ایک سطر کہوں جی، بہت خوبصورت سنا جا رہا ہے اور میرا دل ہے کہ میں اس ڈگر پہ ایک سیڑھی پہ اور قدم رکھا جائے۔ حضرت ابراہیم کے بعد 2 سلسلے چلے، ایک سلسلہ اسحاق ہے، ایک سلسلہ اسماعیل ہے، اور جتنے نبی حضرت ابراہیم کے بعد آئے نا یہ سارے نبی حضرت اسحاق کے سلسلے سے آئے ہیں، اور جناب اسماعیل سے لے کے خاتم المرسلین تک درمیان میں کوئی نبی نہیں، وہاں سے لے کر آج کے صبح تک درمیان میں کوئی نبی نہیں۔ سوال پیدا ہوئے گا برجی میں سارے نبی تو سلسلہ اسحاق سے، پروردگار کوئی ایک نبی سلسلہ اسماعیل میں بھی آ جاتا، اللہ نے کیوں نہیں بھیجا؟ تو جو مفسرین نے اس پہ بریکٹ لگائی ہے نا، بریکٹ بڑی قابل غور ہے جی، توجہ سے جملہ سنیں گے۔ سارے نبی سلسلہ اسحاق سے، اسماعیل سے لے کے خاتم النبیین تک، شاہ جی درمیان میں نبی کوئی نہیں۔ بریکٹ علماء نے جو لگائی ہے کیونکہ یہاں پہ مولوی کی فطرت ہے سارے ایک جیسے، مولوی کی فطرت ہے سارے ایک جیسے، سارے ایک جیسے۔ اللہ نے اسماعیل سے لے کے خاتم النبیین تک درمیان میں نبی نہ بھیج کے اس دنیا کو بتایا ہے کہ اگر کوئی نبی آ جاتا اسماعیل کے سلسلے سے پہلے اور وہ دنیا کہہ سکتی تھی کہ وہ نبی ہے نا وہ بھی اسماعیل کے بعد نبی ہے، اللہ نے اسماعیل سے لے کے خاتم النبیین تک درمیان میں نبی نہ رکھ کے دنیا کو بتایا ہے جب کوئی نبی مصطفیٰ جیسا نہیں، جب کوئی نبی مصطفیٰ جیسا نہیں تو کوئی غلام نبی مصطفیٰ جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور نبی کی رفعت اعلیٰ۔ اور یاد رکھیں ہمارے لیے حجت ہے قرآن اب، یعنی آیت آئی تو ہم نے عمل کیا، آیت سے پہلے عمل کوئی نہیں، آیت سے پہلے عمل کوئی نہیں۔ اللہ نے قرآن میں ان لوگوں پہ لعنت کی، دلیل کیا ہے؟ اللہ نے ان لوگوں پہ لعنت کی ہے جو کہتے ہیں، یعنی مذہب بندے کہتے ہیں نماز پڑھو خود نہیں پڑھتے، اللہ نے ان لوگوں پہ لعنت کی کہ تم خود نہیں کرتے اور کرنے کا کسی کو حکم کیوں دیتے؟ یعنی ہمارے لیے آیت کا حجت ہے اب، اقیم الصلاۃ، ہم نے نماز تب پڑھی ہے جب آیت آئی ہے، لیکن 73 فرقوں سے میرا سوال ہے کہ نبی نے آیت قرآنی سے پہلے نماز پڑھی ہے اور حکم بین ویسے آیا ہے جیسے نبی نے پڑھی ہے؟ نہیں نہیں نہیں، آپ کے سر سے بات گزر رہی۔ اور یار نبی نے کملی کو پہلے کندھے پہ رکھا ہے، آیت بعد میں آئی ہے۔ نبی مکہ کی گلیوں میں پہلے چلا ہے، آیت بعد میں آئی ہے۔ نبی نے اپنی زلفوں کو پہلے سنوارا ہے، واللیل کی آیت بعد میں آئی ہے۔ نبی نے مازاق کا کھجلا اپنی آنکھوں میں پہلے لگائے، شاہ جی آیت بعد میں آئی ہے۔ علی نے حالت رکوع میں
زکات پہلے دی ہے، انما ولیکم اللہ کی آیت بعد میں آئی ہے۔ پیغمبر نے مقام غدیر پہ علی کی ولایت کا اعلان پہلے کیا ہے، الیوم کی آیت بعد میں آئی ہے۔ اللہ اکبر۔ سمجھ آ رہی ہے جی؟ سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی اب جو میں نے آیت پڑھی ورثہ اور وارث، دنیا نے ورثے کو مانا ہے، وارث کا انکار کیا۔ چلو میں ایک لفظ کہوں، سیدہ دعا کرے آجی، کیونکہ کوئی جملے ایسے ہوندے ہیں جڑے خطیب ڈرد ہے کہ یار جملہ ضائع نہ ہو جائے، اس لیے رک جاتے ہیں، وہ کرنا باتیں تو بڑی ہیں۔ نام ہے محمد، نام ہے محمد، اور میری دل بن گئے کہ ورثے پہ ایک بات کی جائے، اسے محمد پہ رک کے، اور یہ لقمہ آپ نے مجھے دینا ہے کہ محمد پہ بات تھی۔ اللہ نے فرمایا، میں نبی نے فرمایا، چلو اللہ نے فرمایا، کیونکہ اللہ کلام کرتا ہے زبان مصطفیٰ سے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا إِنْ وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ بڑی خوبصورت قبلہ نے بات کی ہے کہ بندہ آل محمد کا ماننے والا ہو اور جاہل ہو، جوڑی کوئی نہیں ہے جی، کم از کم اسے اپنے مسائل کا پتہ ہونا چاہیے۔ بہت بڑی بات کی ہے۔ نبی نے فرمایا اہل بیت قرآن کے ساتھ ہے، قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے، ساتھ بٹ جی اسے رکھا جاتا ہے جو اس جیسا ہو، جو اس جیسا ہو۔ چلے میں دلیل دیتا ہوا چلوں، پہلی آیت ہے قرآن کی، اس پہ مسلمانوں کا اختلاف ہے، میں اختلافی پوائنٹ کو اجاگر نہیں کروں گا۔ مسلمانوں کے نزدیک بسم اللہ آیت کا حصہ نہیں، اگر ہوتی تو ہر نماز میں بسم اللہ پڑھی جاتی، مسلمان ڈائریکٹ شروع کر لیتے ہیں اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین، حالانکہ بسم اللہ قرآن کی آیت ہے، اور ہر آیت سے پہلے پورے قرآن میں سوائے سورہ توبہ کے ہر سورت کے ساتھ 113 سورتوں کے ساتھ یہ جڑی ہوئی ہے۔ اگر یہ قرآن کا جز ہی نہیں تو رکھی کیوں ہے؟ اگر فاتحہ سے نکل سکتی ہے شاہ جی تو بندہ اسلام میں رہ سکتا ہے، تو کسی اور سورت سے نکال کے حیدری کو دکھاؤ تو صحیح۔ یعنی 114 سورتیں کل قرآن کی، 113 سورتوں کے ساتھ یہ بسم اللہ ہے۔ اور اس کے علاوہ جب حضرت نوح نے اپنی قوم کو کہا تھا نا سوار ہو جاؤ، اردو حضرت نوح نے بھی اپنی قوم سے کہا تھا بسم اللہ پڑھ کے سوار ہو جاؤ۔ ایک مقام یہ ہے، جب حضرت سلیمان نبی نے لکھا تھا نا بلقیس کو خط، اس خط کے آغاز میں بھی حضرت سلیمان نے لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی بسم اللہ جس رنگ میں بندے رد کرتے ہیں نا، میں لگاؤں ذرا کھرا پکڑنے کے لیے۔ نبی نے فرمایا اہل بیت قرآن کے ساتھ، قرآن اہل بیت کے ساتھ، اس میں کیونکہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ رسول جہاں پہ ضلالتوں سے نکالنے آیا ہے نا، وہاں رسول حکیم بھی ہے، وہاں رسول حکیم بھی ہے، حکمت بھی رسول کا کام ہے، لوگوں کے عقیدوں کی درستگی کرنا اور لوگوں کو بیماریوں سے شفا دینا۔ بھائی جان کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات۔ بسم اللہ 12 منٹ پڑھنا ہے جی۔ نبی نے فرمایا اہل بیت قرآن کے ساتھ، اور قرآن اہل بیت کے اینج مجلس سنی دیجئے، آزن نازل ہو کے بندہ باہر نہیں، مولوی اور پڑھیا بہت پڑھیا، کی پڑھیا بہت پڑھیا، نہیں گال سمجھے جا جانی چاہیے دی، مولوی اور پڑھیا، ادنان بھائی نے پڑھیا بہت پڑھیا، کی پڑھیا بہت پڑھیا، اینج مجلس سنی، ذاکر مولوی کے ساتھ ساتھ چلو وہ کیا رہا ہے، اور یار عقل کا پورا استعمال رکھ کے مجلس میں بیٹھنا چاہیے۔ اور اس لیے میں بات کی ہے کہ 73 فرقوں کے پاس کسی کے پاس بھی عقل کی تعریف کوئی نہیں،
میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، 73 فرقوں میں سوائے شیعہ علی کے کسی کے پاس عقل کی تعریف ہی کوئی نہیں، پتہ ہی نہیں عقل کسے کہتے ہیں۔ میرے معصوم صادق امام نے پورا باب باندھا ہے عقل پہ، پورا باب ہے اصول کافی میں عقل پہ، یعنی پھر میں بات کہوں اور جن کے پاس عقل ہی نہیں انہیں کیا پتا چلے علی کسے کیا کہتے ہیں۔ ہاں عقل کے ساتھ مجلس میں بیٹھنا چاہیے، بے عقلے بندے دا علی نہ تعلق بالکل کوئی نہیں۔ نبی نے فرمایا اہل بیت ہے قرآن کے ساتھ اور قرآن ہے اہل بیت کے ساتھ۔ پہلی قرآن کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اتنے بندے ڈنڈی مار دینے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے مولوی مسیتی رکھے ہوندے نے نا، جنازیاں واسطے نہیں رکھے ہوندے، انہاں کو جائیدہ تاکہ اپنا مخارج بھی ٹھیک کیا جائے۔ اپنا تلفظ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توجہ ہے میری بات پہ؟ اور یہ ہے پہلی آیت قرآن کی، اور اس کے حروف بنتے ہیں 19۔ باٹ جی میں پہلے کہہ رہا تھا، میں روک رہا ہوں کہ شاید یہ بات زمین پہ ضائع نہ ہو جائے۔ بسم اللہ کے حروف بنتے ہیں 19۔ چلو جس بندے کو شک ہے ہر بندہ اپنی اپنی انگلی پہ گنے اور بلائے علی کا مزہ لے۔ بسم اللہ کے حروف بنتے ہیں 19، با سین میم الف لام لام ہا الف لام را ہا یا میم الف لام را ہا میم نون۔ حروف بنتے ہیں 19، اور نبی نے فرمایا اہل بیت، وگرنہ پہلے محمد سے لے کے اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، سارے کے سارے محمد، لیکن جن پہ اہل بیت کا ٹائٹل لگا ہے نا وہ حدیث قصہ میں ملا ہے۔ حدیث قصہ میں اہل بیت کون ہے جو زیر قصہ ہے؟ کون؟ رسول خدا جناب علی مرتضی، سیدۃ النساء، حسنین کریمین، یعنی ہے ساری اہل بیت، لیکن جنہیں ٹائٹل ملا ہے نا اہل بیت کا وہ ہیں 5۔ اب یہ پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور حروف بنتے ہیں 19۔ شاہ جی ماریا جے پھوکا تاکہ یہ بات اثر کر جائے۔ بسم اللہ کے حروف بنتے ہیں 19۔ پیغمبر نے فرمایا اہل بیت ہے قرآن کے ساتھ، قرآن ہے اہل بیت کے ساتھ۔ اب بسم اللہ کے حروف بنتے ہیں 19۔ اب یہ 5 تن کے اسموں کو گنو۔ محمد کے حروف بنتے ہیں 4، سیدہ کے بنتے ہیں 5، علی کے بنتے ہیں 3، علی کے بنتے ہیں 3، حسن کے بنتے ہیں 3، حسین کے حروف بنتے ہیں 4۔ یعنی ان 5 تن کے لفظوں کا مجموعہ اگر ایک مقام پہ کرو تو حروف بنتے ہیں 19، حروف بنتے ہیں 19۔ اب سمجھ میں نہیں آیا؟ پیغمبر نے فرمایا تھا قرآن میرے بعد بولے گا نہیں کرے گا اشارے، بولے گا نہیں کرے گا اشارے۔ اب قرآن کو سمجھنا ہے میرے چلے جانے کے بعد تو رضی اللہ کے دروازے پہ نہیں بلکہ اہل بیت کے دروازے پہ آ جانا۔ قرآن اہل بیت کے علاوہ سمجھ میں آنے والی چیز ہی کوئی نہیں۔ اگر کسی بندے کو پھر بھی شک ہو تو اپنی مرضی کے مسلمان دکھاتے ہی تسی مسلمان ہی نہیں نا۔ چلو ہم کسی مسلمان کو ڈر جایا جائے، مسیحی جا کے انہوں کے مولوی جی حلوہ کا ہے اتحاد و بین المسلمین کے تحت، ان سے کہیں قبلہ صاحب اے قرآن تساں قرآن پڑھے؟ جی پڑھے۔ انہوں کو قرآن اگر رکھو، قرآن اگر رکھو، انہوں کو انہوں نے چکو جڑی چونٹی نے گل کی تھی حضرت سلیمان نال، وہ کتھے ہوئے؟ بولو 100 سال تک گزارے نبی سویا رہے، اللہ دی کتاب 10 کتھے ہوئے؟ اصحاب کہف سوئے رہے ہیں، 10 کتھے ہوئے؟ اور مومن دا ذکر کیے جلا فرعون دے دربار اچ بیٹھ کے انہیں کیا سی، اس لیے موسیٰ کو قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے اللہ میرا رب ہے۔ اے قرآن 10 مولوی صاحب کندھا علاقہ کھنگے وہ بندہ بانا انہیں نہیں دسنا، وارث دسے گا۔ یعنی اگر بات کو اس انداز سے سمجھیں ادنان بھائی، اگر کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہو جائے اور وہ وقت پانے کے بعد پتہ چلے یہ گنگا ہے اور گنگا اپنے گھر میں پرورش جوانی پہ آئے، قبلہ چلنے پھرنے کی سکت پہ آ جائے، وہ اپنے گھر میں کرے اشارے
ماں بھی سمجھے گی، باپ بھی سمجھے گا، بھائی بھی سمجھے، یعنی اہل خانہ جن کے گھر میں ہے گونگا، گونگا کرے گا اشارے، گھر والے فوراً سے سمجھیں گے۔ ایک دن گونگا اپنے گھر سے نکلے، سجاد بھائی وہ یہ ہمسایوں کے گھر چلا جائے، اور جیسے اشارے وہ وہاں پہ کرتا ہے ویسے اشارے وہ ان کے ہمسایوں کے گھر میں کرے۔ نہیں بڑی قرآن فہمی کی ضرورت ہے۔ ایتھے ہوگی ٹلے ٹلے، اے ٹلے ٹلے والا ممبر نہیں، اے علی علی والا ممبر ہے، اور یہاں سے قرآن پڑھا جائے گا اور آل محمد کے قصائد قرآن سے پڑھے جائیں گے۔ او گونگا نکلے آج وہ ہمسایوں کے گھر گیا، اس نے ویسے اشارے عدنان بھائی وہاں پہ شروع کر دیے۔ تھوڑی دیر اشارے سمجھنے کے بعد انہوں نے اس گونگے کو پکڑا اور ان کے گھر لے آئے جن کا گونگا تھا، اور کہا جی آپ کا گونگا آ گیا ہے ہمارے گھر میں، کرتا ہے اشارے، سمجھ کوئی نہیں آؤندی یہ کیا کہہ رہا ہے۔ نبی کو بھی پتا تھا یہ قرآن میرے قلب پہ نازل ہوا ہے، نبی کو پتا تھا یہ میرے قرآن میرے قلب پہ نازل ہوا ہے۔ نبی مکہ میں قرآن مکہ میں، نبی غار میں قرآن غار میں، نبی میدان میں قرآن غار میں، یعنی جہاں جہاں محمد وہاں وہاں قرآن، جہاں جہاں محمد پیچھے پیچھے قرآن، محمد کی حسین اداؤں کو ڈھالتا گیا اپنے اندر یہ قرآن۔ نبی کو پتا تھا یہ بولے گا نہیں، کرے گا اشارے، بولے گا نہیں، کرے گا اشارے، بولے گا نہیں۔ اب بھی بندے چپ کر کے دیکھ رہے ہیں یہ قرآن بولے گا نہیں، کرے گا اشارے۔ پیغمبر نے صحابہ کی بزم میں اور رضی اللہ کی بزم میں، دبرجی فرقہ کے شیعہ سنی کے مجمع میں نہیں، صحابہ کرام کے بزم میں فرمایا تھا کہ یاد رکھنا میرے بعد یہ قرآن کرے گا اشارے، بولے گا نہیں۔ اب اس کے احکامات تو سمجھنا ہے تو رضی اللہ مل کے علی کے پاس آ جانا۔ سارے رضی اللہ سے کہا تھا، اس لیے ایک رضی اللہ کا ذکر قرآن میں ملتا ہے۔ بندے ایویں ہی ڈنڈا لے کے عدنان بھائی ساڑھے پیچھے چڑھے نہیں، شیعہ صحابہ پیغمبر کو نہیں مانتے۔ میں لگا کرن ذکر خلیفہ دوم حضرت عمر، کیوں پریشان ہو گئے؟ کوئی پریشانی نہیں۔ اور بھائی ہمارا شیعوں کا قصور پتہ کیا ہے؟ ہم انے واہ نہیں مانتے۔ جہاں جہاں قرآن نے اور نبی نے جس جس کو جہاں جہاں پہ منوایا ہے ہم اسے وہاں پہ مانتے ہیں۔ بس عقیدہ ناسا قرآن رکھ رکھ کے منوانا ہے کہ لے اور قرآن تو ہاں جو نبی نے جس کے لیے جو فرمایا ہے ہم اسے مانتے ہیں، ہم اسے مانتے ہیں۔ اور افضلیت با سے لے کے سین آخری سین تک پورے قرآن میں خلیفہ کا جہاں تعلق ہے معین کیا گئے خلیفہ کو، ہر نبی نے جو اس کے بعد اس کا خلیفہ بنا ہے اس کی پہلی کوالٹی یہ رہی ہے کہ وہ صاحب علم رہا ہے۔ جاہل کسی بھی نبی کا خلیفہ جانشین نہیں رہا، کسی کی دل داری نہیں۔ یہاں سے بات نکلے گی، حضرت عمر کے زمانے میں ایک عورت آ گئی، نکاح نہیں رکھتی، اولاد رکھتی ہے۔ حضرت عمر کے دربار الفاروق شبلی نعمانی نے لکھا ہے حضرت عمر جذباتی بڑے سن، غصے والے بڑے سن۔ جائز ہے نا پراوندیاں محفلاں، کیونکہ ہم تو شیعہ سنی کے متحد متفق خطیب ہیں نا، اور جو جائز ہے نا پھر میرے پراؤ تھے نا روایت پڑھ دینے۔ حضرت عمر اتنے جوشیلے تھے کہ وہ جس گلی سے گزرتے تھے نا شیطان اپنا رستہ تبدیل کر لیتا تھا، یعنی اتنے جوشیلے تھے حضرت عمر۔ اینج بھی کدے سن لیا کرو، حضرت عمر جس گلی سے گزرتے تھے شیطان اپنا رستہ بدل لیتے۔ ان کے دربار میں ایک عورت آ گئی، نکاح نہیں رکھتی، اولاد رکھتی ہے۔ حضرت عمر آکھے انہوں قتل کر دیا، مار دیا، تو کس نے حدود خدا کی شاہ جی خلاف ورزی کی؟ علی کو بلایا گیا، بڑا لمبا واقعہ عدنان بھائی چھوڑ کے قریب سے نتیجہ نکلنے لگا۔ حضرت علی دربار میں آئے، سرکار اپنے تخت پہ کھڑے ہوئے، علی نے سورہ نور کی آیتوں کو پڑھ کے فیصلہ کیا۔ علی فرماتے ہیں جرم عورت ہے، بچے دا نہیں۔ بچہ دنیا میں آئے معینہ مدت تک یہ اسے دودھ پلائے، اس کے بعد فیصلہ ہوگا یہ جو عمل اس سے ہوا ہے حالت اختیاری میں ہوا ہے یا بے اختیاری میں ہوا ہے، جبرن ہوا ہے یا رضامندی سے ہوا ہے۔ حضرت امیر المومنین نے شیعہ سنی کتابوں کا حیدری ضامن ہے، حضرت امیر المومنین نے حضرت عمر کے سامنے جب وہ فیصلہ قرآن سے حل کیا،
تو تاریخ پہ لکھا ہے یہ جملہ جو حضرت عمر نے کہا تھا. حضرت عمر تخت پہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا لولا علی ہلاک العمر. انہوں نے کہا اگر علی نہ ہوتے عمر ہلاک ہو جاتا. اگر علی نہ ہوتے, کچھ بندے اجے بھی مزہ لے رہے نے, عمر نے کہا اگر علی نہ ہوتے عمر ہلاک ہو جاتا. تو پھر سنو دنیا والو, جو ہلاکت میں جائے اور جو ہلاکت سے بچائے نا برابر نہیں ہوتے. علم 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 سب سے بڑی چیز. جہاں سے شاعراں چھڑیا میں اتو شروع کر لے, جشن پھر کدے پڑھاں. علم آدم کو خلق کیا تو جو اسے سب سے افضلیت چیز دی گئی وہ تھی علم. وہ تھی علم, اس لیے وہ ملائکہ پہ افضل قرار پایا. نہیں بندیاں نو پتہ ہی نہیں, اور جنہاں نو انہیں نہیں پتا کہ وضو دا پانی تھلے والا اتے جائے وضو باطل ہو جاندہ ہے. ہاں مہربانی کرو, علم سیکھو. اے ساردہ مسا کریے نا تے بندہ آکھے نا اے کول ادنان بھائی اتو آ جان, میں وضو کر رہے ہوں تے میرا بڑا بھرا ہے, مولا اس طرح اضافہ کرے, مولا ساڑھے بھائی دے درجات انہاں دے والد دے مولا درجات بلند کرے. مخلص مولا دے ذاکر سن تے مخلص انجی ہوندے نے کدے کدائیں لاب دے دے, کیونکہ انہاں دے نال ہے کو نہیں ہوندے. اے مولا دی رضا تے خوشنودی واسطے پڑھا. اے وضو اے ادنان پائی آگئے, میں اوتھے وضو کر رہے ہیں, پاوری آگئے, میں کہا او بسم اللہ بسم اللہ. میں سر کا مسا کرتے ہوئے سر کو حرکت دے گیا, میرا وضو باطل. پیر زمین تو چوک کے اتے مسا کیتا, وضو گیا. اے جنہوں پنجابی چاہتے ہیں چوڑا مارنا. مذہب اہل بیت میں یہاں سے پانی آئے اور پھر نیچے ہی جائے. اے کچوڑے والا وضو شیعہ دا نہیں. طہارت اور ایتھے ہی مذہب سمجھے چاہ جاندہ ہے. یعنی جو نیچے جا رہے ہیں نا, اے بریک جی گالے سوئی دا نکہ تے ہر بندے نہیں لنگنا. جڑا تھلے جا رہے ہیں نا وہ نجس ہے. جڑا تھلے جا رہے ہیں نا وہی نجس ہے. جڑا تھلے جا رہے ہیں نا وہ نجس ہے, تے جڑا اتے رہ رہے ہیں نا وہ پاک ہے. جو اوپر رہ رہے, اس لیے حسن بادشاہ نے کسی بندے کے دربار میں فرمایا تھا تو لوگوں کی گردنوں پہ حکومت کرے گا, ہم لوگوں کے دلوں پہ حکومت. یعنی جو جا رہا ہے نا وہی نجس ہے, اور جو جا رہے ہیں نا علم علم. اور علم کیا ہے؟ ترجمہ کراتے اپنے عزت مالے پیر نو ممبر دے دیں. سورہ نحل اللہ فرمائے اے خدا دا واسطہ جے شیعہ رہو تو شیعہ رہو, سنیو سنی رہو, دیو بندیو دیو بندی رہو, جڑے جڑے آورے رہو. قرآن فہمی پیدا کرو, قرآن فہمی پیدا کرو. کیونکہ جدو قرآن پڑھیں گے نا تو قرآن پڑھ دیں ایک آیت آ جائے گی, اوتے پھر مولوی ہوری رک جان گے, دعوے اللہ لیا رک جان گے. جدو قرآن کہے گا نا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اگر وہ دا دماغ ٹھیک ہویا نا, بندے آکھا شیعہ نو قرآن نہیں ہوندہ, سینہ چ حافظ نہیں ہوندے, ساڑھے چ انے نہیں ہوندے. اور میں ایک بات کروں قبلہ کی موجودگی میں, با سے لے کے سین تک حفظ نہیں کیتا, لیکن ناظر جتھے دل کردہ اتھے پیڑ رکھے. با سے لے کے سین تک حدیث میں اس کے فضائل ہیں. با سے لے کے سین تک پورے قرآن میں کوئی آیت نہیں کہ جس میں اللہ نے فرمایا قرآن حفظ کرو. ادھے تو متبادل آیت ہیں. سورہ محمد میں اللہ فرما رہا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. اللہ فرما رہا ہے یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے, غور نہیں کرتے, فکر نہیں کرتے, کیا ان کے دلوں پہ تالے لگ گئے؟
کیا ان کے دلوں پہ تالے لگ گئے؟ کیا ان کے دلوں پہ تالے لگ گئے؟ مولا سے پوچھا مولا یہ تالے سے مراد کیا ہے؟ مولا فرماتے تم نے کیا سمجھا تانبے کا تالا؟ تم نے کیا سمجھا ہے لوہے کا تالا؟ جی مولا ہم نے تو یہی فرماتے ہیں کہ قرآن کا ہے ایک ظاہر ایک ہے باطن۔ مولا فرماتے تم نے کیا سمجھا تانبے کا تالا لوہے کا تالا؟ مولا فرماتے ہیں نہ لوہے کا تالا نہ تانبے کا تالا۔ اللہ قرآن میں فرما رہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اللہ فرما رہے کیا ان کے دلوں پہ تالے لگے؟ مولا فرمائے یہ تانبے اور لوہے کے تالے کی بات ہی نہیں، اللہ جو ان کے باطن میں فرما رہے کیا ان کے دلوں پہ بغض ولایت کے تالے لگ گئے؟ اور جہاں پہ علی نہ ہو وہاں پہ قرآن اندر جاتا ہی نہیں، وہاں پہ قرآن اندر جاتا ہی نہیں۔ شاہ جی میں قدمہ تے ہتھ لاواں تساں واہ واہ کے بندیاں تو توں گل لنگ گئی۔ پوری سیاستہ میں سیاستہ جان دے ہو اے جڑے بندے موٹے اور پتلے ہو جاندے نے نا وہ پاویں سنی ہون تے پاویں ہور ہون، سیاستہ پڑھ دے نا جڑا پڑھے غور نال تے فکر نال شاہ جی اودیاں اکھاں خراب ہو جاندیاں۔ 12 نمبر دے شیشے انہوں نے لگ دے جڑے سیاستہ پڑھ دے۔ سیاستہ برادران اہل سنت کے ہاں کتب حدیث کا خزیرہ ہے ذخیرہ ہے۔ پوری سیاستہ میں ایک ہی روایت ہے جو امام نسائی لے کے آئے ہیں۔ امام نسائی اسے اپنی حسائس امیر المومنین میں لے کے آئے، اور یہ امام نسائی پتہ جانتے ہیں یہ کون ہے؟ چلو جس بندے کو پتہ ہے وہ مجھے داد دے اس بات پہ۔ امام نسائی علیہ رحمہ یہ سیاستہ میں سنن ابن نسائی اس کا مستند رائٹر ہے۔ اگر یہ اس کی 2 کتابیں سیاہ سے ہٹا لی جائیں پھر کتب اربع بن جاتے ہیں، یعنی اتنے قد کا بندہ ہے، اتنے قد کا بندہ ہے۔ سجاد ہے جی سجاد بھائی بندہ تو گل لیں گے کیونکہ جدیاں گلاں اتنے ہوندیاں نہیں نا تے میرا پیچا تہاڈے نال پی گیا ہے۔ میں تہانوں جنہ تک آنا ہے مینوں مالک نے زندگی رکھی میں تہانوں قرآن سنانا ہے تے 14 دا مستند فرمان سنانا ہے۔ اس نے اپنی کتاب حسائس امیر المومنین میں یہ لفظ لکھے، مارکیٹ چاہ گئی لے بھی سکتے، جنہوں نہ ملے اور میرے ہدیہ دے کے میرے کو لے لے، کیونکہ اسی مجلس دے ٹوکدے نہیں نا ساڑھے کو انہیں بچ دے ہی نہیں۔ سیدھی گل کرنے کہ جدے کو نہ ہوئے سانو ہدیہ دیو اسی جناب انہوں نے کتاب پرووائڈ کر دیا۔ ٹھیک ہے جی، سیاستہ میں واحد رائٹر ہے امام نسائی، اس نے کتاب لکھی امیر المومنین کے فضائل پہ، اور جب کتاب چلتی 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 شام گئی نا وہاں پہ ایک بندہ بیٹھا تھا جو دو کو کتاب کی تو نے آکھا میری شان بھی کچھ لکھ، جنہوں نے پنجابی سمجھنا ہوئے اللہ کر کے سویرے انہوں سارا ٹبر اسلام آباد ٹر جائے، انہوں نے کہا میری شان کچھ لکھ۔ امام صاحب سامنے کھلوتے سن، انہوں نے کہا تیری شان پیغمبر نے فرمایا ہی کچھ نہیں۔ نہیں 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 نہیں، ہر بندے کے سر سے بات گزر گئی ہے۔ اس نے کہا تیری شان تے ہے ہی کچھ نہیں، اور لکھوں کیا؟ پھر لکھا ہے کہ اسے اسی جرم میں محبت علی میں اسے مارا گیا، اسے قتل کیا گیا۔ واہ مولوی تیری شبازی، پڑھتا بھی اسے ہے، کتابیں بھی اسی کی، اگر وہ فضائل علی لکھے سزا موت ہے۔ اس کی کتاب ہے حسائس امیر المومنین، اس میں یہ جملہ ہے، شاید آخری جملہ نہ ہو جائے میرا بھی اسی بات پہ۔ اس نے اپنا حوالہ لکھا کہ نبی پاک کو چیز تقسیم فرما رہے تھے، مولویانوں گل یاد ہے کتاب دا کوئی نہیں پتا، میں پورا تو پورا دے دیتا ہے۔ عدنان بھائی نبی پاک کو تقسیم فرما رہے تھے، بندہ کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو گیا، وہ بس صحابی تھا، نبی پاک کے ساتھ حج کیے، کھڑا ہو گیا، ذلو یسرا تیمی کھڑا ہو گیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ تسی تقسیم ٹھیک نہیں فرما رہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اینا بندیاں نو دنیا دی رضی اللہ منو ہے، اینا بندیاں نو جیڑا نبی تے شک کر رہے ہے تے نبی دی آل دی گردن تے خنجر چلا رہے، صوفی ہوری کہہ رہے ہیں انہاں نو رضی اللہ منو۔ نہ ہم نے کل قاتلان آل محمد کو رضی اللہ مانا تھا، نہ مانا ہے، نہ مانیں گے،
جتھے ٹل لگ دے لا۔ اگر تیرے پاس فرار ہے نا تو ہمارے پاس قرار بھی ہے، تیرے پاس جاہل ہیں تو ہمارا پردہ غیب میں منتقم موجود ہے۔ ہاں لا ٹل نہ مانا تھا، نہ مانا ہے، نہ مانیں گے۔ اس میں یہ لفظ لکھیں کہ وہ بندہ کھڑا ہوگا، اس نے کہا یا رسول اللہ تقسیم ٹھیک نہیں فرما رہے۔ حضرت عمر پھر تلوار کٹی، جذباتی تھے بڑے سننا، حضرت عمر نے تلوار کٹی اور کہا کہ میں اس کا ساتھ تن سے جدا کر دوں۔ رسول اللہ نے فرمایا نہیں خطاب بیٹھ جائیں۔ ابن خطاب بیٹھ، نبی نے فرمایا آن قریب اس کا ایک گروہ ہوگا۔ اگلیاں نشانیاں میں نہیں دسنیاں، مدد سویرے تسی بندیاں دے پیچھے ہو وہ، وگرنہ پوری سیاستہ میں یہ ایک ہی روایت ہے جہاں پہ جہنمی کی نشانیاں پیغمبر اکرم نے فرمائی۔ پوری سیاستہ میں یہی ایک روایت ہے جس میں نبی نے پورا حلیہ سجاد صحابہ کے سامنے عیاں فرما دیا تھا۔ نبی نے فرمایا مارنا نہیں، آن قریب اس کا ایک گروہ ہوگا۔ صحابہ یاد رکھنا یہ تم سے تلاوت قرآن زیادہ کریں گے، یہ تلاوت قرآن زیادہ کریں گے، تم ان کے سامنے اپنی تلاوت کو حقیر سمجھو گے۔ یہ نمازیں زیادہ پڑھیں گے، تم اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے۔ نبی نے صحابہ کے سامنے فرمایا تھا یاد رکھنا میرے صحابہ، اور یہ لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے، جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ یعنی پتا چلا جو دین میں ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں، ہر سال حج پہ جاتے ہیں، لیکن دین سے نکلے ہوئے، دین سے نکلے ہوئے، دین سے نکلے ہوئے ہیں۔ بندے کون ہیں؟ چلو میں ایک آیت پڑھتا ہوں، بندے وہ بھی نظر آ جائیں گے اور میں اسی پہ بھائی کو ممبر کروں۔ قرآن کہہ رہے بندے کہہ رہے ہیں جڑا میلاد منائے نا وہ کافر، جڑا ماتم کرے کافر، جڑا علم لالے کافر۔ آؤ نا یاد رکھنا شیعہ سنی دوستو، کافر وہ نہیں ہوتا جسے مولوی کافر کہے۔ نہیں ہر بندے کو سمجھ نہیں آئی میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اے شاہ تو بلا تے لیا تو مزہ بڑا ہے، تو میں انہاں کچھ کر جانے کہ اگلے اس دن تک انہیں دین چ رہنا ہے۔ کافر کسے کہتے ہیں؟ مولوی کے کہنے پہ بندہ کافر نہیں ہوتا، اور مولوی کے کہنے سے بندہ مومن بھی نہیں ہوتا۔ کافر بھی وہ ہوگا جسے قرآن کافر کہے، اور مومن بھی وہ ہوگا جسے قرآن مومن کہے۔ شاہ جی ڈگر اوکھی سی لیکن نب گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا بندے ہیں جی آئے سن لینی ہے تے ترجمہ ذرا مدینہ لے لینا تے پڑھ جی بے پیچھے گئے ہو تے مزہ لے لینا۔ اللہ فرما رہے فقال الملاء الذین کفروا من قومہ ما نر آئے ہائے ہائے میں ہاں کر دیا، میں واہ کر دیا۔ اے مزہ ہوندہ جنہاں قرآن کدے پڑھے ہوئے۔ اللہ فرما رہے فقال الملاء الذین کفروا، آندے نے شیعہ نو قرآن نہیں ہوندہ، میں کی کر رہے ہیں؟ اساں قرآن پڑھے وارث قرآن کونوں۔ اللہ فرما رہا ہے فقال الملاء الذین کفروا من قومہ ما نراک الا بشرا مثلنا۔ اے مثل نام دے وچ ہی ساری گل بند ہے، اے مثل نام دے وچ ہی شیعہ سنی دا عقیدہ بند ہے۔ اللہ فرما رہا ہے فقال الملاء الذین کفروا، بندے گلیاں وچ دوڑ دے نظر نہ آن تو پھر قرآن پڑھن دا فائدہ کی؟ ذرا غور کریا جے فقال ملاء الذین کفروا من قومہ ما نراک الا بشرا مثلنا۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ کافروں کے وڈیرے، یہ کافروں کے سردار، یہ کافروں کے چودھری اپنی محفلوں میں بیٹھ کے کہتے ہیں کیا؟ ما نراک الا بشرا مثلنا، نبی ہم جیسا بشر ہے، نبی ہم جیسا بشر ہے۔ یہ کافروں کے وڈیرے، یہ کافروں کے چودھری اپنی محفلوں میں بیٹھ کے کہتے ہیں کیا؟ ما نراک الا بشرا مثلنا۔ شاہ جی بندیاں نو وجہ سمجھ نہیں آئی۔ کافروں کے وڈیرے، کافروں کے چودھری، کافروں کے سردار اپنی محفلوں میں بیٹھ کے کہتے ہیں ما نراک الا بشرا مثلنا، نبی ہم جیسا بشر ہے۔ یعنی جس نے 1400 سال پہلے نبی کو اپنے جیسا کہا، قرآن نے اسے کل بھی کافر کہا تھا، جو آج اپنے جیسا کہے وہ آج بھی کافر ہے۔ وَمَا إِلَيْهَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔